اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مبارک جمعہ آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بہت بہت مبارک ہو۔ آئیے اس عظیم دن سید الایام دن کی ابتدا میں آپ سبھی کے لیے، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، آپ سب کی فیملی کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار بحق شہزادی کونین مادر حسنین بنت پیغمبر سیدت نساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہ کے صدقے اور آپ علیہ کی پاک اولاد اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ ہم سب کو خوشیاں نصیب فرمائے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کے گھروں میں خیر اور برکت ہو، ہم سب کو حج و زیارت جیسی عظیم زیارت کا رزق عظیم عطا فرمائے اور ہم سب کے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر طول حیات عطا فرمائے، ہم سب کو مولا آقا سید سردار ولی زمانہ جن کا یہ دن ہے، جن سے منسوب یہ دن ہے، اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعوان انصار اور لشکر میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صاحبان ایمان، جمعہ کا دن یہ تمام دنوں کا سردار ہے اور غریب فقیر کے لیے اس دن نماز جمعہ پڑھنا ایسے ہے جیسے حج کیا ہو اس نے، اور اس کا ثواب عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل قرار دیا جاتا ہے۔ اور جمعہ کے دن کے اعمال، اذکار، ادعیہ، وظائف، نمازوں میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے۔ وہ مومن مومنات کے جنہوں نے ابھی تک نجفی کربلا چینل کو سبسکرائب نہیں فرمایا، ویڈیو کو لطفاً و محبتاً سبسکرائب فرما دیجئے۔ آخر تک سماعت فرمانے کے بعد قصد ثواب اور قصد صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے مومنین کو بھی واٹس ایپ پہ گروپس میں شیئر کر دیجیے گا، جزاک اللہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ، جو کوئی کنیز روز جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرے تو آئندہ جمعہ تک، بلکہ جمعہ کے بعد 3 دن اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کو ایسا نور عطا ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ جس کی روشنی آسمان تک جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے فتنہ دجال سے محفوظ رکھتا ہے۔ جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف کی تلاوت کیجیے، اپنی طرف سے بھی، اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے بھی۔ اور یہ دن بی بی سیدہ معصومہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی لخت جگر فاتح شام بی بی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ کی ولادت کا مبارک دن بھی آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بہت بہت مبارک ہو۔ اور روز جمعہ کے حوالے سے چند ایک نمازوں میں سے ایک نماز ہے مولا سرکار امام صاحب الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ مولا آقا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نماز اپنے آبائے طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ روز جمعہ طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب تک 4 رکعت نماز اگر کوئی شخص پڑھے، یعنی یہ 2 رکعت نماز کر کے پڑھنی ہے۔ اس کا ٹائم کیا ہے؟ طلوع آفتاب، یعنی سورج جیسے طلوع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر زوال آفتاب تک، یہ یعنی سورج جو ہے نا جیسے طلوع ہو اس وقت سے لے کر آپ نماز ظہر سے پہلے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 2 رکعت نماز کر کے پڑھنی ہے۔ نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز روز جمعہ کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ طریقہ یہ ہے کہ پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرے، اور دوسری میں بھی اسی طریقے سے پہلی اور دوسری میں سورہ الحمد کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرے۔ اس نماز کا اجر، اس نماز کا ثواب کیا ہے جو یہ جمعہ کے دن 2 کر کے یہ 4 رکعت نماز پڑھے؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نماز پڑھنے والے کو، اس نماز پڑھنے والی کو جنت میں داخل کرے گا، اس کے خاندان کے لیے اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا، یعنی یہ قیامت کے دن اپنے فیملی کے لیے شفاعت کرے تو اللہ اس کے حق میں، اپنی فیملی کے حق میں اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔
اور اس کی قبر تنگی اور حشر کی ہولناکیوں سے محفوظ رہے گی۔ سبحان اللہ، عظیم نماز ہے، جمعہ کے دن کی 2 کر کے پڑھنی ہے۔ اور آج کے اذکار جو ہیں جمعہ کے دن کے 100 مرتبہ آپ نے، یعنی ایک تسبیح 100 دانے والی اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد 10 تسبیح پڑھنی ہے، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اور اس کے بعد 256 مرتبہ جو ہے یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو یا نورو، اس تسبیح کی جو ہے نا آپ ورد کریں گے۔ اور آپ کی جو بھی پھر حاجت ہو، تمنا ہو، آرزو ہو، خواہش ہو، اور رب العالمین کی بارگاہ میں مقدس و مطہر ہستیوں کا واسطہ دے کر، بالخصوص جو دن جس امام معصوم حجت خدا سے منسوب ہے، اس آقا ولی زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ دے کر دعا مانگیں، تو یقیناً رب العالمین ہم اور آپ سب کی نیک دلی شرعی حاجات کو پورا فرمائے گا، مشکلات کو آسان فرمائے گا، اور اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص فرما کر سب کو اس میں شامل کیجئے۔ جزاک اللہ۔